ہماری دعوت کو قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت رسم کے اندر محفل کے اندر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، خصوصاً جتنے بھی علماء تشریف لائے، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا طارق محمود جیتی صاحب، محترم جناب پیر سید طارق حسین شاہ صاحب، مولوی ظفر صاحب اور جتنے علماء محلے کی معزز شخصیات تشریف لائے، علاقے کے تشریف لائے، تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اہل سنت کی عظیم شخصیت، ملک پاکستان کا جانا پہچانا نام، عظیم خطیب، عظیم مبلغ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ ریا بیرا شریف، آپ کے خوبصورت خطاب کو ہم سب سماعت فرمائیں گے۔ اس سے قبل پرزور نعروں سے آپ نے استاد محترم کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ الحمد للہ الحمد للہ علی نوالی والسلام علی مظہر جمالی وعلی اصحابہ وآلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیار سے پڑھیں، ڈیلے دو بیٹے، ڈیلے، ایکو تھوڑی کھول دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ میری عمر مدینے ڈیٹھ بیان دی، میری عمر مدینے ڈیٹھ بیان دی،
تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیٹھ بیان دی تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے سرکار نو چیتے کر کر کے میری نیند بہا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے میں چلے وظیفے نہیں کیتے لوگو میں چلے وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہو دی کمائیاں نہیں میں چلے وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہو دی کمائیاں نہیں بس اللہ دیا سونیا محبوبہ بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ میں پوچھے آئی چن کھولوں میں پوچھے آئی دے چن کھولوں کدی تم عید منائی ہائی اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہائی وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہائی ادھی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہائی میں ٹوٹ کے عید منائی ہائی میں ٹوٹ کے عید منائی ہائی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیٹھ بیان دی زیب مسند صدارت گلے سرسبز گلشن سعادات پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم و محترم جناب حضرت قبلہ پیر سید
طارق حسین شاہ صاحب، زینت محفل برادری عزیز عالم یلمعی جناب حضرت علامہ مولانا طارق محمود چشتی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے ایکو تھوڑی سی کم کریں ذرا۔ آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکنا براق سید لولاک احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے مراریاں کی اس خوبصورت مرکزی جامع مسجد کے اندر انتہائی توسق و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں عزیز محترم جناب مولانا قاری محمد زمان چشتی صاحب اور اس مسجد کی مجلس منتظمہ حاجی مہدی خان صاحب جو اس وقت مدینہ طیبہ یا مکہ المکرمہ کی فضاؤں میں ہیں، اور ان کے بیٹے اور دیگر جتنے لوگ اس مسجد کے خدمتگار ہیں، میں سب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ کریم ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے اور ہمارا رازق بھی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں دو چیزوں کا مجموعہ بنا کے پیدا کیا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ پروردگار عالم وہ فیاض ذات ہے، وہ جواد ذات ہے، وہ رزاق ذات ہے جو ہمارے جسم کو بھی پالتا ہے اور ہماری روح کو بھی پالتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کے پالنے کے انداز کو دیکھیں کہ اللہ کریم ہمارے جسم کے لیے جو غذا کا اہتمام فرماتا ہے وہ کتنا خوبصورت اہتمام ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کی روح وجد کرے گی۔ اور اگر روح کے سلسلے کو دیکھیں کہ اللہ کریم روحوں کی پرورش کیسے فرماتا ہے اور کیسے اس نے ہمارے اوپر مہربانیاں فرما رکھی ہیں، تو اس کے اوپر تو اگر کسی بابا فرید کی روح ہو، سلطان باہو کی روح ہو یا پیر سیال کی روح ہو تو وہ تو وجد میں بھی آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا لوگو، اللہ کریم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، جسم کو پالنے والا بھی وہ ہے اور روح کو پالنے والی بھی اسی کی ذات ہے۔ اب آئیے دیکھیے، یہ زمین چٹیل تھی جب اللہ کریم نے پیدا کی، اس کے اوپر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے اوپر روئیدگی کا کوئی نشان نہیں تھا، کوئی سبزہ نہیں تھا، تو اللہ کریم نے اس زمین کو آباد کرنا چاہا۔ حضرت شیخ عبد الکریم البصراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے 70,000 ملائکہ کی جماعت بھیجی اور ان کے ذمے یہ تھا، فرمایا میرے ملائکہ مقربین جاؤ جا کے زمین پہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم محمد کا وظیفہ کرو۔ حضرات محترم، ابھی جناب سیدنا آدم علیہ السلام بھی یہاں نہیں آئے، ابھی زمین چٹیل ہے اور فرشتے آ کے یہاں وظیفہ کر رہے ہیں۔
چپے چپے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کریم نے 70,000 ملائکہ کی جماعت مزید بھیجی اور ان کے ذمے یہ تھا کہ تم جا کے زمین کے کونے کونے پہ چپے چپے پہ جا کے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھو۔ پھر اللہ کریم نے تیسری جماعت بھیجی، وہ بھی 70,000 ملائکہ کے اوپر مشتمل تھی۔ ان کے ذمہ بھی یہ لگایا، فرمایا میرے فرشتوں جاؤ اور جا کے زمین کے چپے چپے کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محامد بیان کرو، میرے نبی کے مناقب بیان کرو، میرے نبی کی خوبیاں بیان کرو، میرے نبی کی عظمتیں بیان کرو۔ حضرات محترم، یہ 3 وظیفے ہوئے، پھر زمین سے پانی جاری ہوا، چشمے جاری ہوئے، پھر یہ دریا جاری ہوئے، پھر اللہ کریم نے اس کے اوپر سبزہ پیدا فرمایا۔ یہ جتنا اناج تمہیں مل رہا ہے، یہ جتنا فروٹ تمہیں مل رہا ہے، چاہے تر فروٹ ہو یا خشک فروٹ ہو، حضرات محترم یہ ہر چیز اللہ کریم نے تمہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم محمد کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ بظاہر تو رزق کے سرچشمے مختلف سرزمین کے ٹکڑے ہیں، کہیں سے گندم مل رہی ہے، کہیں سے چنا مل رہا ہے، کہیں سے چاول مل رہا ہے، کہیں سے مکی مل رہی ہے، لیکن حضرات محترم جہاں سے بھی آپ کو غلہ ملے، اناج ملے، آپ کو فروٹ ملے، آپ کو سبزی ملے، جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو اگر اللہ کریم اس کو قوت گویائی عطا فرما دے تو رزق کا ہر لقمہ کہے گا کہ بے شک میں لالا موسیٰ کی سرزمین سے آیا ہوں، لیکن خالی نہیں آیا، میرے دامن میں اس میں محمد کی برکت موجود ہے۔ پھر آپ محبت میں آ کے کہیں گے کیڈا سونا نام محمد دا، کیڈا سونا نام محمد دا، اسنادیاں ریساں کون کرے، کیڈا سونا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو سورہ عطا فرمائے۔ آئے بھی ہیں محفل میں تو پھر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ کیڈا سونا نام محمد دا، اسنادیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اُدی چھاڑیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا۔ تو گویا جتنا رزق جسمانی آپ لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے، ہر لقمے کے اندر اللہ کریم نے اسم محمد کی برکت رکھی، درود و سلام کی برکت رکھی ہے، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت رکھی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اسی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روٹی کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے۔ اور پانی کی کیا اہمیت ہے، پانی کی کیا شان ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لوگوں زندگی کی بنیادی اکائی یہ پانی ہے، پانی زندگی کا سرچشمہ ہے، اور یہ پانی بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم محمد کی برکت سے جاری ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کھانا بھی اسم محمد کی برکت سے ہے، ہمارا پینا بھی اسم محمد کی برکت سے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو جسمانی غذا کی بات ہے، آئیے روحانی غذا کی بات بھی سنیے۔ جتنی بھی انسانیت پیدا ہوئی، اللہ کریم نے سب کے لیے روحانی غذا کا اہتمام کیا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے
اللہ کریم نے روحانی غذا کا اہتمام یہ فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے، جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ لیکن باقی جتنے بھی صحیفے اترے، جتنی بھی کتابیں آئیں، ساری کی ساری کتابیں اور سارے کے سارے صحیفے وہ تختیوں کے اوپر ہیں۔ تھوڑا تسلسل نہیں ہے، بہت لمبا تسلسل ہے۔ 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، تو ان سب کی امتوں کے لیے جو غذا کا اہتمام کیا گیا، روحی غذا کا، وہ تختیوں کے اوپر رکھی گئی، وہ تختیوں کے اوپر رکھ کے کہا گیا اے داؤد کے ماننے والوں زبور کی تختی سے استفادہ کرو، اے موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں تورات کی تختی سے استفادہ کرو، اے عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والوں انجیل کی تختی سے استفادہ کرو۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی باری آئی، تو فرمایا اے میرے محبوب گرامی، میں نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ تختیوں پہ نہیں رکھا۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے محبوب گرامی، ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے۔ اس مجلس میں، اس محفل میں ویسے تو آپ پانی پیتے رہتے ہیں، لیکن اگر انتظامیہ یہ انتظام کر لے اور 2 کین 3 کین پانی کے زمزم کے آ جائیں اور آپ کو سب کو 1 گلاس دیا جائے پانی کا، تو آپ کیسے پئیں گے؟ اس محفل میں جو سب سے بزرگ انسان ہے وہ بھی کسی بچے کو، کسی نوجوان کو کہے گا بیٹا ذرا قریب آؤ، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور ہاتھ رکھ کے سیدھا کھڑا ہوگا اور پھر گلاس ہاتھ میں پکڑے گا اور پھر پتہ نہیں کتنی دعائیں کرے گا۔ یا اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، یا اللہ میری بیٹی کی خیر ہو، یا اللہ میرا فلاں معاملہ سلجھ جائے، میرا فلاں سوال حل ہو جائے۔ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم پینے سے پہلے جو بھی دعا کرو اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے بابا جی سے پوچھا آپ اتنے بزرگ ہیں، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ آپ بیٹھ کے بھی تو پانی پی سکتے تھے۔ تو جواب یہ ملا مولانا کیسی بات کرتے ہیں، یہ پانی کوئی مراریاں کا پانی تو نہیں تھا، یہ پانی وہ ہے جس نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے ہیں۔ اگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومنے والے پانی کا یہ ریگارڈ اور اس کا یہ اعزاز اور تعظیم و تکریم ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے پیتے ہیں، میں پانی کی بات نہیں کر رہا، میں تو کلام الہی کی بات کر رہا ہوں۔ کلام الہی ہو اور سینہ مصطفیٰ سے ملے، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، علماء نے اس کے اوپر بھی بات کی، کسی نے کہا کوثر افضل ہے، کسی نے کہا زمزم افضل ہے، لیکن بات ختم کرنے والے نے اس نقطے پہ بات کو ختم کر دیا کہ زمزم کی اپنی شان اور کوثر کی اپنی شان، لیکن ان دونوں پانیوں سے وہ پانی افضل ہے جو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ حضرات محترم، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی اتنا افضل ہے تو پھر سینہ مصطفیٰ سے جو کلام الہی کا فیضان نصیب ہو رہا ہے وہ کتنا افضل ہے۔ کلام الہی ہو اور سینہ مصطفیٰ سے ملے تو حضرات محترم یہ کتنی بڑی عنایت ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کریم نے ہماری روح کو غذا دی تو سینہ مصطفیٰ سے دی ہے۔ قرآن مقدس سینہ مصطفیٰ پہ اترا اور پھر اس نے ذہن مصطفیٰ کا سفر کیا، فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما اور پھر لب مصطفیٰ کو چوم کر وہ باہر آیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی لطیف بات کہی، فرماتے ہیں پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ حضرات کون سا رزق ہے کائنات میں جو اس کا بدل ہو؟ عرش ترستا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے، تو جن کے قدموں کے بوسے دینے کے لیے عرش ترستا ہے، اللہ نے تیرے اوپر کرم یہ فرمایا کہ ان کے سینے کے ساتھ تیرا تعلق جوڑ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے استفادہ کرو۔ اگر اس مجلس میں سوال کر لوں آپ میں کتنے لوگ ہیں آج صبح جس بندے نے ناشتہ نہ کیا ہو، اگر یہ سوال کیا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج ناشتہ نہیں کیا، تو کوئی بندہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا اوپر، سب کہیں گے ہاں میں نے ناشتہ کیا ہے، میں نے 1 پراٹھا کھایا، میں نے 2 پراٹھے کھائے، میں نے 3 پراٹھے کھائے۔ اور اگر یہ سوال کروں کہ روح کے ناشتے کا اہتمام کس نے کیا، کس نے صبح اٹھ کے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے؟ یہ قرآن مقدس اللہ کریم نے آپ کی روح کی تقویت کے لیے اتارا ہے، غذا کے لیے اتارا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کے اس کو کھولتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی روح کی غذا کا اہتمام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے جسم کو تو پال رہے ہو اور روح کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ اس لیے اس فیضان سے استفادہ کیا کرو، اور جب لذت ملے تو پھر کہا کرو اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ حضرات محترم، یہ کتاب جو اللہ کریم نے ہمارے رزق کے خزانے کی طور پہ نازل کی ہے، اس کتاب میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا لوگو شیطان کے پیچھے مت لگو، نفس پروری کے پیچھے مت لگو، شیطان کی باتیں مت مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے میرے مالک تو بھیجنے والا، تیرا محبوب آنے والا، کتاب تیری ہے، تیرا محبوب پڑھ کے سنانے والا، پروردگار عالم، پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو؟ کیا اللہ کی اطاعت الگ ہے اور رسول کی اطاعت الگ ہے؟ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کر لی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا
فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے او اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو آؤ میری پیروی کرو۔ محبوب جو تمہاری پیروی کرے گا اسے اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں خود ہی اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ زمانے کی آنکھ کا تارہ بننے کی تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے، آؤ اللہ کی نگاہ قدرت کا تارہ بن جاؤ، آؤ اللہ کریم کی نگاہ قدرت کا تارہ بن جاؤ۔ اور اس کے لیے اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، کلیہ یہ ہے کہ تم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل جاؤ، جتنا میرے رسول کے قریب ہو جاؤ گے اتنے عظیم ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، پھر یاد رکھنا اطاعت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اطاعت بالغرض ہوتی ہے، جب تک غرض قائم ہو تو اتنی دیر تک اطاعت ہوتی ہے، غرض ختم ہو گئی تو اطاعت ختم ہو گئی، اس کے اندر دوام بھی نہیں ہوتا اور خلوص بھی نہیں ہوتا۔ اطاعت کی دوسری قسم اطاعت بالخوف ہے، خوف کی وجہ سے اطاعت کرنا، جیسے اسکول میں بچے اپنے استاد کی اطاعت کرتے ہیں، جب تک استاد موجود رہے اطاعت ہوتی رہی، جب استاد نکل گئے اطاعت ختم ہو گئی۔ حضرات محترم، اس کے اندر بھی نہ دوام ہوتا ہے نہ خلوص ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اپنے بندوں سے دوام بھی چاہتا ہے خلوص بھی چاہتا ہے۔ تو پھر سن لو، تیسری قسم اطاعت کی اطاعت بالمحبت ہے۔ تو اللہ کریم جو فرما رہا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے دل کو میرے رسول کا غلام بنا لو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا انسان کے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی لیے صوفیاء نے دل کے اوپر محنت کی، صوفیاء نے دل کے اوپر محنت کی ہے۔ اور یہاں حضرت دل کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ بات اتنی لذیذ ہے کہ اگر 1000 دفعہ بھی دہراؤں تو اس کی لذت ہر دفعہ نہیں ہوگی، کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور سینے مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ کنیکشن ٹوٹتا نہیں ہے۔ بندہ چاہے خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، نشیب میں ہو، فراز میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر گستاخی نہ کرے، اگر کفریات نہ بکے، اگر ضروریات دین کا انکار نہ کرے، تو یہی کنیکشن اس کی قبر کو بھی منور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمیری بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے
آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی لائی ہوں۔ اس بات کو تھوڑا سا توضیح کے ساتھ، تشریح کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو تو آپ سعودیہ میں اپنے کسی عزیز سے بات کر سکتے ہیں، جی نمبر ملا کے بات کر سکتے ہیں، انگلینڈ میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی امریکہ میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ کیسے بات ہوتی ہے؟ بھئی میرا سیل یہاں، میرا موبائل یہاں، ان کا موبائل وہاں، راستے میں کتنے نشیب، کتنے فراز، کتنی دیواریں، کتنے درخت آئے، کتنا پانی آیا، بات کیسے ہو گئی؟ آپ کسی نوجوان سے پوچھیں، وہ کہے گا حضرت اصل میں بات یہ ہے، یہ سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے یہ جو ویوز نکلتی ہیں، یہ دونوں موبائلوں کی ویوز آپس میں ملی، کنیکشن ہوا تو یہ بات ہوئی۔ یہ کنیکشن 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات یہ جو دو موبائلوں کی ویوز ملتی ہیں، ویوز جس کو آپ ویوز کہہ رہے ہیں، اسی کا ترجمہ لہریں ہیں، اور اسی کو اگر فقیر کی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو وہ نور کے دھاگے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں فرق یہ ہے کہ یہ موبائلز کا تعلق یہ کسی سائنس دان نے جوڑا ہے، اور میرے سینے کا میرے نبی سے تعلق یہ خود رحمان نے جوڑا ہے۔ اب یہاں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اطاعت کرو، تو کون سی اطاعت کرنی ہے؟ اطاعت بالمحبت، محبت والی اطاعت۔ محبت والی اطاعت میں محبوب سامنے ہو یا آنکھوں سے اوجھل ہو، دل خود بخود کہتا ہے تیرے محبوب کی ادا ایسی تھی، وہ پانی ایسے پیتے تھے، وہ کھانا ایسے کھاتے تھے، وہ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آوارگی نہیں تھی، ان کے دل میں ناپاکی نہیں تھی، وہ زمانے میں پاکیزگی تقسیم کیا کرتے تھے، وہ یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرتے تھے، وہ غریب لوگوں کے ساتھ مہربانیاں کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، جب آپ کے سینے میں محبت ہوگی تو خود بخود آپ سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن محبت کے بھی چند لوازمات ہیں۔ محبت ویسے تو نہیں ہو جاتی۔ محبت کا پہلا لازمہ یہ ہے کہ جس سے محبت کرنی ہے اس کے اندر جمال ہو، خوبصورت انسان ہو، شخصیت خوبصورت ہو تو محبت ہوگی۔ حضرات اللہ نے اپنی کائنات میں بڑے بڑے وجیہ لوگ پیدا کیے، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ پیدا کیے، لیکن اللہ کے پورے کارخانہ قدرت میں جتنی مخلوق ڈھلی ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے بنانے والا خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب مجھے تیرے رخ تاباں کی قسم۔ اچھا ایک بات عرض کروں، سارے فرشتے قسم اٹھائیں، سارے فرشتے قسم اٹھائیں، ساری حوریں قسمیں اٹھائیں، سارے غلمان قسمیں اٹھائیں، سارے انسان قسمیں اٹھائیں، آسمان قسم اٹھائے، زمین قسم اٹھائے، زمین کا ذرہ ذرہ قسم اٹھائے، سمندر کا قطرہ قطرہ قسم اٹھائے، سورج کی شعاع شعاع قسم اٹھائے، اس ساری مخلوق کی قسمیں ملا کر بھی کیا اللہ کی قسم کے برابر کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اب پھر اندازہ فرمائیں کہ اللہ کا محبوب کتنا حسین ہے کہ اس کی جمال کی بات کرنے سے پہلے اللہ قسم اٹھا رہا۔ فرمایا والضحیٰ،
او بھائی ساؤنڈ والے آ تو کیڑی آزمائش بن کے میرے واسطے پہ ٹھیک کر ساؤنڈ نو انتہائی ناقص تیرا ساؤنڈ میں بڑا معاف کیتا فرمایا والضحیٰ محبوب گرامی مجھے تیرے رخ تاباں کی قسم واللیل اذا سجا محبوب مجھے تیری زلف پیچاں کی قسم حضرات محترم میری آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں کہ اللہ کریم آپ کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے، کہیں زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور کہیں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مجھے قسم ہے ستارہ محمد مصطفیٰ کی جب وہ بلندیوں کی طرف پرکشا ہوا۔ میرے دوستو کوئی کسی آنکھ کا تارا ہے، کوئی کسی آنکھ کا تارا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ حسین و جمیل شخصیت ہیں جو نگاہ قدرت کا تارا ہے۔ دیکھنے والوں نے اسی لیے تو کہا مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مد بھریاں۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات سننا چاہتے ہو؟ آؤ جاؤ نبی اٹھاؤ۔ میرے مرشد گرامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کتنی داستانیں لکھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو قرصافہ ہے، وہ خود اپنی داستان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا والد فوت ہو گیا، ہمارے گھر میں 3 فرد باقی بچ گئے، ایک میں تھا، ایک میری خالہ تھی اور ایک میری ماں تھی، چند بکریاں تھیں۔ صبح ہوئی والد کی وصال کے بعد میری ماں اور خالہ مجھے کہنے لگیں ابو قرصافہ اب تم ہی ہمارے ساتھ آؤ، اب ساری بات تمہارے اوپر ہے، او بیٹے بکریاں چرایا کرو تاکہ ہمارے گھر کا تسلسل چل سکے، ہماری معیشت کا سلسلہ چل سکے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں بکریاں لے کے نکلنے لگا تو ماں کہنے لگی او میرے لاڈلے بیٹے تم میری کل متاع ہو کل اثاثہ ہو، میرے بیٹے آج کل مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، میرا بیٹا اس جادوگر سے بچ کے رہنا۔ خالہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس نے کہا ہاں ابو قرصافہ ذرا اس جادوگر سے بچ کے رہنا، سنا ہے کہ جو اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر اپنا نہیں رہتا، پھر اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں ماں اور خالہ مجھے واز کر رہی تھیں تو میں نے بکریاں لی اور سوچا کہ جب ماں بھی اتنی تاکید کر رہی ہے اور خالہ بھی تو پھر اس شخصیت کو دیکھنا تو چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے بکریاں لیں، سیدھا ادھر چلا گیا جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں صحابہ کرام موجود ہیں۔ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ میں قریب ہو گیا جا کے دیکھنے لگا، مجھے بکریاں بھول گئیں اور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ڈوب گیا۔ سارا دن کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، کوئی بات نہ کی، کوئی ریکویسٹ نہ کی، قریب نہ ہوا۔ شام ہوئی، بکریاں لی اور گھر کی طرف رخ کیا اور اپنے آپ کو کوستا ہوا آ رہا تھا
کہ تجھے غلام بن جانا چاہیے تھا، تجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، تو تو محروم کیوں رہا؟ بکریاں لی، گھر پہنچا، خالہ نے بھی زد و کوب کیا، ماں نے بھی برا بلا کہا، بڑے لایانی ہو، بڑے لاؤبالی پن کا شکار ہو، اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تیرے اوپر ایک بھروسہ تھا اور تو نے اس طرح ہماری امیدوں کو خاک میں ملایا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ماں کی سنی، خالہ کی بات سنی، روٹی جو کھانی تھی کھائی اور بستر پہ لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، آنکھوں میں محبوب کا چہرہ سمایا ہوا تھا۔ ساری رات کبھی آنکھ لگتی، کبھی کھل جاتی، صبح سویرے اٹھا، پھر بکریاں لی جانے لگا تو پھر ماں نے وہی بات شروع کر دیا۔ خالہ کہنے لگی بیٹا ذرا احتیاط کرنا، اس جادوگر سے بچ کے رہنا، تو میرے تو سینے پہ اس کا جادو کا خنجر چل چکا تھا۔ میں نے پھر بکریاں لیں اور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، بکریاں چھوڑیں، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کے دیکھنے لگا، کبھی آپ کی باتیں سنتا ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مٹھاس میں گم ہو گیا، اور دل کہتا تھا کو سے قضا کے رنگ تھے سارے اس کے لہجے میں، کو سے قضا کے رنگ تھے سارے ان کے لہجے میں، ساری محفل بھول گئی وہ ایک لہجہ یاد رہا۔ اور میاں سوار کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں، او انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں۔ سارا دن نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، شام ہو گئی، میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن آج کریم کے قریب ہو گیا اور عرض کی میرے آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان بنائیے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، غلام ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی میرے کریم مجھے کل بھی ماں نے ڈانٹا تھا، مجھے میری خالہ کل بھی ناراض ہوئی تھی، مہربانی فرمائے، کل بھی بکریاں بھوکی تھیں، آج بھی بکریاں بھوکی ہیں، جواب کیا دوں گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابو قرصافہ بکریاں لے آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریوں کے جسموں کے اوپر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھرتا جاتا ہے تو بکری کے جسم کے اوپر چربی اور گوشت چڑھ جاتا ہے۔ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ان کے اندر دودھ آ گیا۔ اب جناب ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو میری عید ہو گئی، میں نے گھر کا رخ کیا تو دل کہہ رہا تھا میں لجپالا، دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہنے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے،
کہتے ہیں بکریاں لیں، گھر پہنچا، آج نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، بکریاں سیراب تھیں، سیر تھیں، آج چربی ان کی نمودار تھی اور ان کے تھنوں میں کھیری میں دودھ بھی وافر تھا۔ ماں نے دودھ نکالا، کچھ خالہ نے دودھ نکالا، گھر کے برتن سارے بھر گئے، دودھ ابھی تک جاری ہے۔ ماں کہنے لگی او میرے بیٹے ابو قرصافہ، آج کوئی اچھی چراگاہ تمہیں ملی ہے، بیٹا روزانہ اسی چراگاہ میں بکریاں لے جایا کر۔ آج تم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ جب ماں اور خالہ دونوں یہ باتیں کر رہی تھیں تو میں نے ان سے پوچھا اماں مجھے ایک بات تو بتاؤ، کل تو بکریوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، تو وہ کون سا چارہ ہے جو ایک دن میں بکریوں کو اتنا موٹا تازہ کرتا ہے؟ وہ کون سا چارہ ہے جو اتنے ایک دن میں 2 دنوں میں بکریوں کو اتنا موٹا تازہ کر دے؟ ماں کہنے لگی بیٹا پھر ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تو ظاہری نقشہ دیکھ رہی ہیں، پھر معاملہ تو ہی جانتا ہے۔ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں تو بھی سن لے، خالہ تو بھی سن لے، روزانہ نکلنے لگتا ہوں تو تم دونوں بہنیں کہتی ہو جادوگر سے بچ کے رہنا، جادوگر سے بچ کے رہنا۔ جس ہستی کو تم جادوگر کہتی ہو یہ تمہارے گھر کا نقشہ تو اس کے مبارک ہاتھ نے بدلا ہے۔ اگر آپ کو منظور نہ ہو تو ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ جناب اپنی برکت واپس لے لیں۔ آپ اپنی برکت واپس لے لیں۔ تو ماں کہنے لگی نہ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا۔ خالہ بھی کہنے لگی بیٹا ایسے نفوس قدسیہ روز روز نہیں ملا کرتے، یہ متاع گراں مایا ہے جو تجھے نصیب ہو گئی۔ تو تم خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ جادوگر ہے۔ بیٹا ہم نے کون سا دیکھا، زمانہ کہتا تھا، ہم بھی کہہ رہے تھے، جنا نہیں ڈٹھا ہوتے کرن گلاں تے جنا بیخ لے ہوتے بول دے نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ خالہ بھی کہتی ہے او میرے بچے اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ آج رات ہمارے گھر میں عید کا سما تھا، رات بڑی سکون کی گزری، صبح ہوئی میں بھی بیتاب تھا، میں اپنے کریم کی بارگاہ میں پہنچوں، جب بکریاں لے کے نکلنے لگا میری ماں اور خالہ کہنے لگی او ابو قرصافہ ہمارے بیٹے اکیلے نہ جانا، آج تیری ماں بھی تیرے ساتھ جائے گی، تیری خالہ بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا۔ کہتے ہیں بکریاں چھوڑیں اور سیدھا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور جا کے عرض کی میرے کریم یہ میری خالہ ہے اور یہ میری ماں ہے، میرے آقا کریم ہم سارا خاندان آپ کے در کے سوالی بن کے آ گئے، مہربانی فرمائیں میری ماں کو بھی کلمہ پڑھا دیں، میری خالہ کو بھی کلمہ پڑھا دیں۔ ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا،
خالہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. پھر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند دیگر ہدایات فرمائیں. جب میرے آقا نے ہمیں رخصت کیا ہم اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. میں تو بکریوں کی طرف میرا رخ تھا تو میری ماں اور خالہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور ایک دوسری سے کہہ رہی تھیں نہیں اڑیے جسلے بولدا سی نا اس ویلے بھی بڑا سونا لگدا سی پر جسلے چپ ہوندا سی اس ویلے اس تو ود کے سونا لگدا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اگر جمالیاتی ثروتوں کو دیکھا جائے تو اللہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اتنا حسن انڈیلا ہے, اتنی جمالیاتی ثروتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو حسن عطا نہیں کیا. تو چون اصل میں لوگوں کی طبیعتوں میں تنوع ہے, مختلف قسم کی طبیعتیں ہیں. تو کوئی جمال دیکھ کے قائل ہوتا ہے, کوئی کمال دیکھ کے قائل ہوتا ہے, کوئی نوال دیکھ کے مائل ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو جمال بھی اپنے جوبن پہ عطا فرمایا اور کمال بھی اپنے جوبن پہ عطا فرمایا. حضرات محترم آئیے کمال مصطفیٰ کی بات سنو. آج کا دور سائنٹیفک دور ہے, خلائی شٹلیں چھوڑی جا چکی, انسان چاند کے سینے پہ پہنچ گیا, مریخ و مشتری کو مسخر کرنے پہ آمادہ ہے. میرے دوستو میرے بھائیو, ساری دنیا جتنی بھی اونچی اڑ لے, جتنی بھی آگے چلی جائے, مکرم چاند پہ چلا جائے, سینتا ولیم چاند پہ چلی جائے, نیل آرم سٹرانگ چاند پہ چلا جائے, لیکن اللہ کریم نے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضرات محترم وہاں مکرم تو مکرم ہے, وہاں نیل آرم سٹرانگ تو نیل آرم سٹرانگ ہے. یہ سائنس تو اپنی جگہ پہ ہے, جناب جبریل امین کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی. اتنا بلندیوں پہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بلایا کہ انسان جتنا بھی ترقی کرتا چلا جائے, جتنا بھی ترقی کرتا چلا جائے, مصطفیٰ کریم کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. بلکہ چاند پہ جانے والے بھی واپس آ کے میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. سینتا ولیم انڈیا کی رہنے والی خاتون جب چاند پہ پہنچی واپس آئی, اس نے آ کے پریس کانفرنس کی, دنیا کا میڈیا اس کے اوپر فوکس تھا. کہنے لگی لوگوں جب میں چاند کے اوپر گئی ہوں میں نے دو چیزیں بڑی عجیب و غریب دیکھی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب میں چاند کے اوپر تھی میں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین کی تصویریں بنائی, مختلف اینگل سے, مختلف زاویوں سے. میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ ساری زمین تاریکی کا گھر ہے, لیکن چاند کے اوپر بیٹھ کے بھی دیکھیں تو زمین کے دو ٹکڑے تاباں تاباں نظر آتے ہیں, منور منور نظر آتے ہیں, روشن روشن نظر آتے ہیں. میں اور مزید قریب گئی, میں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین کا جائزہ لیا. بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ چاند پہ بیٹھ کے بھی زمین کے دو ٹکڑے جو چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک ٹکڑے کا نام مکہ المکرمہ ہے اور دوسرے ٹکڑے کا نام مدینہ منورہ ہے. جو جگہ مصطفیٰ کا وطن بنی, سبحان اللہ, جس جگہ نے میرے آقا کے قدم چومے, سبحان اللہ,
عرب شریف تو صدقے جاواں تے جتھے سونے تلیاں لائیاں پلکاں نال بہاری دیواں تے کراں خاک دیاں سرن سلائیاں او قدم قدم تے سجدے دیواں تے جتھے بکریاں یار چرائیاں۔ حضرات مکہ بھی روشن ہے، مدینہ بھی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سینتا ولیم کہتی ہے میں چونکہ انڈیا کی رہنے والی تھی، اسلام مجھ سے مخفی نہیں تھا، مسلمان مجھ سے مخفی نہیں تھے، مسلمانوں کے نبی کی سیرت مجھ سے مخفی نہیں تھی، میں پڑھی لکھی خاتون تھی، میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ جو مکہ منور ہے، یہ جو مدینہ طیبہ منور ہے، یہ اسی ہستی کے قدموں کی وجہ سے منور ہے۔ اور لوگوں میں نے دوسری چیز جو عجیب و غریب دیکھی، میں چاند کے اوپر تھی، لمحے لمحے کے بعد چاند کے اوپر اذان کی آواز آتی تھی، آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی یہ کون سا لاؤڈ سپیکر ہے جس نے زمین کی آواز چاند پہ پہنچا دی۔ میں بالآخر اس نتیجے پہ پہنچی، مجھے شرح صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا کہ یہ کسی سسٹم کا کمال نہیں، ساؤنڈ سسٹم کا کمال نہیں، یہ محمد کریم کے دین کی سچائی کا کمال ہے، جس کی اذانیں زمین پہ ہوتی ہیں، سنائی چاند پہ دیتی ہیں۔ وہیں میرے سینے میں اسلام کا نور داخل ہو گیا۔ زمین پہ تھی تو کافرہ تھی۔ اللہ اکبر، یہ بخت ہے، یہ مقدر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کریم جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کمال قدرت ہے کہ سینتا ولیم کا روحانی رزق وہ اللہ نے چاند کے اوپر رکھا تھا، تمہید وہاں سے، آغاز وہاں سے، دسترخوان اس کا وہاں بچھا تھا۔ کہتی ہے وہاں میرے سینے میں اسلام اتر گیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میرا نام سینتا ولیم نہیں ہے، آج کے بعد میرا نام محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی فاطمہ زہرا کے نام پہ میرا نام فاطمہ ہوگا۔ یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ایک اور کمال کی بات سنیں۔ آج بڑے بڑے آرتھوپیڈک موجود ہیں، اسپیشلسٹ موجود ہیں، ہڈیاں جوڑنے والے موجود ہیں، حافظ آبادی ہڈی جوڑ والے موجود ہیں۔ میدان بدر میں ابو جہل کو مارنے والے جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بازو ٹوٹ گیا، ایک تسمہ بچ گیا، وہ رکاوٹ بن رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بازو کا وہ تسمہ پاؤں کے نیچے رکھا اور کہا بعد میں دیکھیں گے، ابھی رکاوٹ بن رہا ہے۔ بازو وہیں پھینک دیا، خود لڑنے میں مشغول ہو گئے، جہاد کر رہے ہیں۔ جب اللہ کریم نے فتح مبین عطا فرما دی، پھر جناب معاذ نے اپنا بازو تلاش کیا، اور تلاش کر کے بازو کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی میرے کریم یہ بازو کٹ گیا تھا، اب مہربانی فرما دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بازو پکڑا، اپنی جگہ پہ رکھا۔ حضرات محترم بس رکھ کے میرے آقا نے اوپر لعاب دہن لگا دیا۔ اور دوستو حضرت معاذ کی بازو کی ہڈیاں انتظار کر رہی تھیں کہ کب مصطفیٰ کا اشارہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو جپھی ڈال لیں۔
ڈاکٹر کو جوڑنا پڑتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ جہاں جہاں سے ہڈیاں ٹوٹی تھیں وہ ہڈیاں آپس میں مل گئیں، جہاں جہاں سے ریشے ٹوٹے تھے، تسمے ٹوٹے تھے، اعصاب ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی، نہ کسی پٹی کی ضرورت پڑی۔ جناب معاذ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ جمال دیکھیں تو ایسا جمال کسی کے پاس نہیں، اگر کمال دیکھیں تو ایسا کمال کسی کے پاس نہیں۔ اور تیسری چیز ہے لازمہ محبت، جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، وہ ہے نوال۔ سخی آدمی سے محبت ہوتی ہے، جو لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، جو لوگوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرات محترم، اس حوالے سے اگر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا جائے تو میرے آقا اتنے کریم ہیں کہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب گرامی تیرے دروازے پہ سائل آئے تو میرے محبوب اسے جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکے تو وہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ میرے محبوب اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے ہر چیز کی کثرت سے نوازا ہے۔ لو آ گئے لینے والے آ گئے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، ڈھیلا اپنی تلی کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنکھ عرض کی میرے کریم میری آنکھ نکل گئی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا قتادہ میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ حضرات محترم ایسا نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور انگلی سے جناب قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا پکڑ کے گوشہ چشم کے اندر رکھا۔ تو جن کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کا اشارہ ہو گیا تو جہاں جہاں سے ریشے ٹوٹے ہوئے تھے سب کے سب ایک جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پہ مل گئے۔ اوپر سے لعاب دہن لگا دیا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آنکھ کھل گئی۔ نہ سبز پٹی کی ضرورت، نہ کسی احتیاط کی ضرورت، نہ یہ کہا گیا کہ اتنے دن سجدہ نہ کرنا۔ جناب قتادہ کی آنکھ اتنی روشن، اور محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ کے اوپر خاص نشان تھا، لوگ پہچان لیتے تھے یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی تھی، اور پھر یہ نشان ان کی نسلوں میں بھی منتقل رہا، نسلوں میں بھی نظر آتا تھا۔ جناب قتادہ اپنی روشن آنکھ لے کے جا رہے تھے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ اب اتنی لمبی جو میں نے بات کی تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا مقصد ہے چونکہ طبیعتوں میں تنوع ہے، چیزیں طبیعتیں مختلف قسم کی ہیں،
تو کوئی جمال دیکھ کے قائل ہوتا ہے، کوئی کمال دیکھ کے قائل ہوتا ہے، کوئی نوال دیکھ کے قائل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جمال دیکھ کے قائل ہونے والوں آؤ دیکھو یہاں کوئی کمی نظر آئے تو واپس چلے جانا۔ کمال دیکھ کے قائل ہونے والوں آؤ اگر کسی کو کوئی کمی نظر آئے تو واپس چلے جانا، اور نوال دیکھ کے قائل ہونے والوں آؤ میرے محبوب کو دیکھو اگر کمی نظر آئے تو واپس چلے جانا۔ جب دوستو جمال اپنے جوبن پہ ہے، کمال اپنے جوبن پہ ہے، نوال اپنے جوبن پہ ہے، تو پھر وہ شخصیت اس قابل ہے نا کہ ان سے پیار کیا جائے، پھر وہ شخصیت اس قابل ہے کہ ان سے بولیں سارے، پھر وہ شخصیت اس قابل ہے کہ ان سے۔ اب پیار کی علامت کیا ہے؟ عربی والے کہتے ہیں لو کان حبک صادقا لا اطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی نا تو پھر تو ان کی اطاعت بھی کرتا۔ اگر تیری محبت ہوتی سچی، یہ حلق سے اوپر اوپر کے دعوے نہ ہوتے، تیری محبت ہوتی سچی تو پھر تو ان کی اطاعت کرتا، ان کے پیچھے چلتا۔ وہ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نیند میں ہے۔ صرف میلاد منانا تو کام نہیں ہے نا، میلاد تو منا لیا وہ تو تاریخ گزر گئی، بھئی میلاد منانے کے لیے ہوتا ہے، سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب اتنے حسین ہیں اور شریعت اتنی جامع ہے کہ معراج کی رات 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام پیچھے کھڑے ہیں، تو نماز کس شریعت کے مطابق پڑھی جا رہی تھی؟ کس شریعت کے مطابق نماز پڑھی جا رہی تھی؟ حالانکہ اور رسول بھی موجود تھے، صاحبان شریعت موجود تھے، لیکن آج نماز شریعت محمدی کے مطابق پڑھی جا رہی تھی۔ لوگوں پیغام یہ تھا کہ میرا رسول سارے رسولوں کا امام ہے اور میرے محبوب کی شریعت تمام شریعتوں کی امام ہے، میرے محبوب کی شریعت ساری شریعتوں کی امام ہے۔ جب محبوب اتنا خوبصورت ہے، اس کے خصائص اتنے ہیں، اس کے محامد اتنے ہیں، اس کے کمالات اتنے ہیں، اور روزانہ جلسہ کرتے ہو، روزانہ محفل کرتے ہو، اور محفل میں بڑے ذوق سے شریک ہوتے ہو، اول سے آخر تک بیٹھتے ہو، پھر نماز کے وقت کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ حالانکہ کرم اتنا ہو گیا، مہربانی اتنی ہو گئی، پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان کو نماز ادا کرنے کے لیے معبد میں جانا پڑتا تھا، عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا۔ میرے کریم تشریف لے آئے، میرے آقا نے اعلان فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا لوگوں میرے لیے اللہ کریم نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے، مسجد بھی بنا دیا ہے۔ نماز ویسے ہے کیا؟ بس بات تو صرف اتنی سمجھنے کی، نماز ہے کیا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح عبادت کیا کر، اس طرح نماز پڑھا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا؟ اس شعور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھا کر جیسے تو اللہ کو، جیسے تو اللہ کو، بھئی جیسے تو اللہ کو دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، آ مینوں ویکھ جا، آجا مینوں ویکھ جا، اللہ کہتا ہے آجا مینوں مل جا، آجا مینوں ویکھ جا، تے اسی کہنے ہیں نیندر نہیں اجے پوری ہوئی، مل لینے تینوں، اجے میں ویلا نہیں، اجے میری دکان تے گاہک پہ آمدے نے، میرے کو ملن دا وقت نہیں، تیرے نال بعد وچ ملیں گے، پہلے گاہک تے فارغ کر لواں۔ حضرات محترم کتنی حرمان نصیبی، کتنی محرومی ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز کے لیے جو بندہ مسجد میں آ رہا ہے، اگر اس سے سوال کیا جائے میاں کدھر جا رہے ہو تو جواب کیا بنتا ہے؟
جواب یہ ہے کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کسی کو، اللہ اکبر، کسی کو. سورہ یاسین پڑھو، جہاں یہ آیت ہے نا سلام قولا من رب الرحیم، اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا، اور میں آسان کر دیتا ہوں، میرے مرشد گرامی، میرے استاد محترم نباز ریاست ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو مختلف لوگوں کے مختلف مشاغل ہوں گے. کوئی حوران بہشتی کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی غلمان جنت کے ساتھ مشغول ہے، کوئی شراب طہور پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی شہد پی رہا ہے. لیکن جو عشاق الہی ہوں گے، پیار والے، جو اللہ کے عاشق ہوں گے، وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. ان کی آنکھیں چہرہ قدرت پہ لگی ہوں گی، وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور ایک لمحے کے لیے حجاب آئے گا تو فراق کی وجہ سے ان کی چیخیں نکلیں گی، اللہ کریم پھر دیدار کروا دے گا. حضرات یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، چند مثالیں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، چند مثالیں رکھی ہیں اس نے. چہرہ یوسف میں اپنی تجلیات رکھیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جب وہ چہرہ اوجل ہوا تو بیٹے کے فراق میں نہیں رو رہے تھے، وہ اللہ کی محبت میں رو رہے تھے. حضرات محترم یوسف علیہ السلام کے چہرے میں اس کے حسن کا کچھ پرتو موجود تھا. 3 مہینے خلقت رجی تے ویخ یوسف کی نانی، اور جنہ محمد عربی دیٹھا او رجے توئی جہانی. جناب یوسف کے چہرے میں بھی اس کا پرتو تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے میں بھی اسی کی جمال کی جھلک موجود تھی. تو کتنا میٹھا ہے اللہ کا دیدار، کتنا میٹھا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام ہوتی ہے تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ جب تو اتنا میٹھا بولتا ہے تو تیرا دیکھنا کتنا میٹھا ہوگا. رب آرنی، مجھے اپنا آپ دکھا. یہ ساری داستانیں کیوں محفوظ ہیں؟ مجھے اور تجھے سمجھانے کے لیے کہ تجھے معلوم نہیں کہ تو نے کل کس کو دیکھنا ہے. مومن کے نزدیک جنت کی ویلیو اس وجہ سے ہے کہ جنت میں 2 ہستیوں کا دیدار ہوگا، ایک خدا کا دیدار ہوگا، ایک مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. تو جب بندہ نماز کے لیے جا رہا ہو تو اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا کرنے جا رہے ہو تو وہ کہہ سکتا ہے بس کسی کی دید کی حسرت لے کے جا رہا ہوں. اور مسلسل پڑھتے رہو. ایک ہے نماز طوطے کی طرح پڑھنا، ترجمہ کوئی نہیں یاد، بس شروع کی تھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. دماغ کدرے، دل کدرے، آپ کدرے. یہ بھی نماز کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. نماز کا ذائقہ تب ہے زبان بھی، دل بھی اور دماغ بھی، یہ تینوں ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں. دل کو پتہ ہو کیا کہہ رہا ہوں، دماغ کو پتہ ہو کیا کہہ رہا ہوں، اور زبان جو ادائیگی کر رہی ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ کیا کہہ رہی ہے. پھر لطف آئے گا کہ جب اللہ اکبر کہا اللہ سب سے بڑا ہے تو ساتھ ہی اپنے آپ کے اوپر خنجر چلا دیا، میں کچھ نہیں ہوں وہ بڑا ہے، میں کچھ نہیں ہوں وہ بڑا ہے. اپنی ذات کی نفی ہو گئی، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک، آئے اللہ تیری ذات پاک ہے. پردے ہٹ گئے. اور حضرات فرمایا کہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو. اب سارے لوگوں کی منزل یہ نہیں
تو فرمایا اچھا اگر یہ تصور نہ بن سکے نا تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور بھی کوئی چھوٹا تصور نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور دل کہہ رہا ہو شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر ہے, شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر ہے, شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر ہے. دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے, یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. تو دوستان محترم, اب جب میرے آقا اتنے صاحب جمال بھی ہیں, صاحب کمال بھی ہیں, صاحب نوال بھی ہیں, تو جب اتنے خوبصورت ہیں تو پھر ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے, ان کی اتباع کی جائے. نماز پڑھیں تو ویسے نماز پڑھو, ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. ایک بہت خاص تحفہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات ختم کروں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیری مرضی یہ ہو کہ تو اپنے رب سے باتیں کرے, اگر تیرا دل کرے کہ تو اپنے رب سے باتیں کرے تو تو نماز پڑھا کر, اور اگر تیرا جی چاہے نہ کہ تیرا رب تجھ سے باتیں کرے, تیرا رب تجھ سے باتیں کرے, تو پھر قرآن کھول کے بیٹھ جایا کر. اور آپ کی اپنی پوزیشن یہ تھی کہ جہاں کلمات آتے تھے یا ایھا الذین آمنو, تو آپ کی زبان سے کلمات نکلتے تھے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں, اے میرے مولا میں حاضر ہوں, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. حضرات محترم, میلاد منانے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلیں اور ہماری زبان صدیق ہو جائے, سچی ہو جائے, جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, غیبت نہ کریں, لوگوں کو اس زبان سے تکلیف نہ دیں, اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں. میرے آقا نے پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کیا, فرمایا لوگوں اگر دین کا کل خلاصہ ایک لفظ میں سمجھنا چاہو تو سن لو, الدین النصیحہ, دین تو سراسر اللہ کی مخلوق سے بلائی کا نام ہے. دین اللہ کی مخلوق سے بلائی کا نام ہے. اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قرب و جوار میں غریبوں کا خیال رکھیں, مسکینوں کا خیال رکھیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت میں 2 چیزیں ارشاد فرمائیں. جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو 2 چیزیں آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائیں. فرمایا ایک تو نماز کا خیال رکھنا اور دوسرا اپنے ماتحت کا خیال رکھنا. ایک نماز کا خیال رکھنا اور دوسرا اپنے ماتحت کا خیال رکھنا. اگر اس جلسے کے بعد نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کا جلسہ کامیاب ہے, پھر آپ کا جلسہ کامیاب ہے. اور اگر نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا. آج بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں او جی علماء دیا زبانہ میں تاثیر کوئی نہیں رہی, او جی علماء دیا زبانہ میں تاثیر کوئی نہیں رہی. یہ گل نہیں ہے کملیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ 950 سال تبلیغ فرماتے رہے, اور بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 90 سے اوپر نہیں گئے, 90 سے اوپر نہیں گئے لوگ مسلمان ہونے والے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کتنے لوگوں کے برتن بھر دیے گئے. توفیق اللہ کریم عطا فرمانے والا ہے, اور اللہ کریم نے ان لوگوں کو توفیق نہیں دی. اگر آپ مسجد میں آتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو, اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کرو کہ اللہ نے محروم نہیں کیا, اللہ کریم نے ہمیں اپنے خزانوں سے مالا مال کیا ہے. آج بہت سارے لوگ آتے ہیں,
جی گھر میں بڑی بے برکتی ہے، گھر میں بڑے مسائل ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، یہ ہے وہ ہے۔ ایک دن میرے مرشد گرامی ارشاد فرمانے لگے کہ ایک بندہ آیا ایک فقیر کے پاس اور آ کے کہنے لگا جی گھر میں بڑی بے برکتی ہے۔ تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم اس طرح کرو، جا کے اپنے گھر کے سامنے پردہ لٹکا دو۔ اس نے پردہ لٹکا دیا، چند ہی دن گزرے کہ برکت آ گئی، گھر میں حالات بدل گئے۔ تو وہ آیا اور کہنے لگا حضور گھر میں برکت تو آئی لیکن بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ پردے کا اور برکت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو وہ فرمانے لگے تیرے گھر کے سامنے سے صبح سویرے ایک بے نماز گزرتا تھا، اس کی نحوست تیرے گھر میں داخل ہو جاتی تھی۔ یہ فرمانے کے بعد پھر بزرگ فرمانے لگے کہ اگر گھر کے سامنے سے بے نماز گزرے تو اس کی نحوست اس قدر ہوتی ہے تو جس گھر کے اندر رہنے والے لوگ نماز نہ پڑھیں وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کبھی دیکھا ہے کتا ساری رات جاگتا ہے، صبح سویرے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم کو کلوز کر کے سویا ہوا ہوتا ہے، صبح سویرے کلوز کر کے سویا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دن کو دیکھیں تو اس طرح نہیں سوتا، لیکن فجر کے وقت وہ اس طرح اپنے جسم کو کلوز کر کے سوتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ اصل میں فجر کے وقت کتا بھی پناہ مانگتا ہے یا اللہ کسے بے نماز دے متھے نہ لائیں، یا اللہ کسے بے نماز دے متھے نہ لائیں۔ حضرات محترم آج ہماری روٹین بدل گئی، آج ہمارے رویے بدل گئے، آج ہماری سوچوں کے دھارے بدل گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کو بھی لائٹنگ سے ڈیکوریٹ کریں، مسجد کو بھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی ذات کو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنے نبی کو مرکز حسن بنایا ہے۔ وہاں سے خیرات لے کر اپنے آپ کو بھی ڈیکوریٹ کر، اپنے آپ کو بھی سجا، اپنے آپ کو بھی منور کر، اپنے آپ کو بھی حسین بنا، اپنے آپ کو بھی جمیل بنا۔ تو دوستان محترم اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے بات ختم کر دی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ محبوبی نے کہہ دو بس تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ استحقاق نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس جلسے کو ہمارے لیے مفید بنائے اور ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ
الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ اور میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا سبحان یا ذل جلال والاکرام اے رب العزت جو مراڑیاں دے گاؤں نوجوانوں نے مل کے سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد کیتا ہے دامے درمے قدمے سہنے باری تعالیٰ سب دی حاضری قبول اور منظور فرما اے باری تعالیٰ جو تلاوت کلام پاک نعتخوانی ذکر اور خوبصورت انداز دے وچ سرمایہ اہل سنت کی بہار حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب آپ نے خوبصورت انداز دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کیتی ہے باری تعالیٰ قبول و منظور فرما جو مل کے سب نے درود و سلام پڑھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً قبول و منظور فرما اے اللہ جنہ بھی اس محفل پاک دے وچ حصہ لیا ہے باری تعالیٰ قبول و منظور فرما اے اللہ ساڑے سارے دے گناہ معاف فرما یا اللہ میلاد منان دی اور سیرت اپنان دی توفیق عطا فرما یا اللہ سب نو نمازی بنا زبان تو سچ بولن والا بنا اے اللہ ہر نیکی دی توفیق فرما ہر گناہ تو بچا یا اللہ ایسا بنا دے تیری بارگاہ پسند آ جائیے یا الہ العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضور دی آمد دا صدقہ یا اللہ تو حضور دی آمد تے سب نو بیٹی عطا فرمائے سن جو بے اولاد نے انہوں اولاد نرینہ عطا فرما جنہوں تیاں عطا فرمائیاں نے میلاد دا صدقہ مولا بیٹے عطا فرما بالخصوص حافظ بلال صاحب اور خادم رسول یا الہ العالمین نعمان نقیبی صاحب انہوں اولاد نرینہ دی نعمت نال مالا مال فرما یا اللہ سب تے کرم و فضل فرما اس مسجد نو رشد و ہدایت دا مرکز بنا امام و خطیب نو مولا جذبہ اسلام اور محبت اور استقامت عطا فرما علماء اہل سنت دی مولا خیر فرما یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری امت دی بخشش فرما یا الہی رکھی شان نال ماری ایمان نال تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر کول ایما کنی حاتمہ اگر دعوت انت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی تفعیل محمد رسول گناہ کر معاف دعا کر قبول یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما
عالم اسلام دی خیر فرما. جو یا اللہ مسلمانوں نو نقصان پہنچا رہے نے یا اللہ خود کچھ حملے کر رہے نے کفار دی مولا سازش نو نیست و نبود کر دے مسلمانوں نو فتح فرما. جو 12 ربیع الاول جلوس دے وچ شہید ہوئے نے مولا انہاں دے درجات بلند فرما. جو زخمی نے انہاں نو صحت فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری امت دی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک اعلان سن لو ماشاءاللہ 10 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء خواصپور مرکزی حنفیہ جامعہ مسجد وچ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد پروگرام جس دے وچ خصوصی خطاب سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ منصور الحق فاروقی صاحب آستانہ علیہ ٹھیکریاں شریف آپ دا خصوصی خطاب 10 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء.